ڈاکٹر مشتاق احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، ادارہ برائے فروغ تعلیم و توسیع، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، بہاولپور۔ حفاظتی ٹیکہ کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا بیرونی مواد یا جراثیم جو کہ مصنوعی طریقے سے جسم کے اندر داخل کیا جائے اور وہ اس جسم پر مضر اثرات مرتب کیے بغیر جسم سے اپنے خلاف قوت مدافعت تیار کرے، یعنی جسم اس جراثیم کے خلاف قوت مدافعت تیار کرے، اس عمل کو ہم ویکسینیشن یا حفاظتی ٹیکے کا استعمال کہتے ہیں۔ یہ بیرونی پیچیدہ مواد یا جراثیم جو کہ اصل میں اسی بیماری کا جراثیم ہوتا ہے جس کی ہم ویکسین تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم حفاظتی ٹیکہ کہتے ہیں۔ یہ جراثیم زندہ حالت میں یا کمزور حالت میں یا مردہ حالت میں ہوتے ہیں۔ ان جراثیموں کی بیماری پھیلانے کی صلاحیت کو ہم مصنوعی طریقے سے ختم کر دیتے ہیں، لیکن ان میں قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ جانوروں میں حفاظتی ٹیکوں کا استعمال، حفاظتی ٹیکے میں جراثیم محلول کی حالت میں موجود ہوتا ہے۔ اس محلول اور جراثیم کی مکس شدہ حالت کو ہم حفاظتی ٹیکہ کہتے ہیں یا ویکسین کہتے ہیں، اور اس کے استعمال کو حفاظتی ٹیکے کا استعمال یا ویکسینیشن کہتے ہیں۔ حفاظتی ٹیکہ کے فوائد اور اہمیت۔ حفاظتی ٹیکہ جات لگانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا جانور ان متعلقہ بیماریوں سے بچ گیا ہے، بلکہ یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے جانور کو ان بیماری کے جراثیموں کے خلاف تیار کر رہے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، بلکہ اس جسم کو کہ مدافعتی نظام کو ان بیماریوں کے خلاف مضبوط کر رہے ہیں، قوت مدافعت کے نظام کو اجاگر کر رہے ہیں تاکہ جسم ان جراثیموں کے خلاف اپنی قوت مدافعت تیار کر سکے اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ حفاظتی ٹیکہ کا استعمال جانوروں کو صحت مند رکھ کر نہ صرف آپ فارمرز کو مالی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں، بلکہ بلا واسطہ ملک کو مالی نقصان سے بچا رہے ہیں، بلکہ ایسی بیماریاں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو کر انسانی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں، ان کو پھیلنے سے روک رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بولاپن یا برڈ فلو وغیرہ، یہ بیماریاں جانوروں سے انسانوں کو لگنے کا خطرہ ہو سکتی ہیں۔ جب ہم بولاپن اور برڈ فلو کی ویکسین استعمال کرتے ہیں تو ان بیماریوں کے پھیلنے کا جو انسانوں کے لیے خدشہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک اچھے حفاظتی ٹیکہ کی خصوصیات۔ نمبر 1، حفاظتی ٹیکہ میں قوت مدافعت پیدا کرنے اور مدافعتی نظام کو بیماری کے خلاف تیار کرنے کی خصوصیت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، حفاظتی ٹیکہ لگانے سے کوئی بھی نقصان نہ ہو اور نہ ہی اس سے کوئی برے اثرات مرتب ہوں۔ نمبر 3، حفاظتی ٹیکہ کم قیمت ہو تاکہ ہر کوئی اس کو استعمال کر سکے اور یہ ہر جگہ سے مل جائے تاکہ اس کو اویلیبل ہو، کسان حضرات اس کو ہر جگہ سے خرید سکیں۔ اس کی فارمر تک ترسیل کے لیے کولڈ چین یا ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ یہ عام درجہ حرارت پر بھی مؤثر رہنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے کن باتوں کا خیال ضروری ہے؟ نمبر 1، جانور کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دی جانی چاہیے۔ جانوروں کو کرم کش دوا دی جائے تاکہ جسم کے کیڑے مر جائیں اور جسم کا قوت مدافعت کا نظام مکمل طور پر اس حفاظتی ٹیکہ کے خلاف اپنی طاقت سے کام کرے۔ حفاظتی ٹیکہ ہمیشہ صبح کے وقت لگایا جانا چاہیے۔ جس ریبڑ کو یا جس جانوروں کے گروپ کو ہم ویکسین کر رہے ہیں وہ صحت مند جانوروں پر مشتمل ہو، بیمار جانوروں کو ویکسین نہیں کرنی چاہیے۔ جانوروں کے ارد گرد کا ماحول ہمیشہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ حفاظتی ٹیکہ کو صحیح طریقے سے محفوظ کیا جائے تاکہ اس کی کارکردگی
متاثر نہ ہو۔ حفاظتی ٹیکہ کو اس کے شیڈول کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق لگایا جائے۔ حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے کن باتوں کا خیال ضروری ہے؟ جانوروں کو سٹریس یا دباؤ میں آنے سے بچایا جائے، ان کی خوراک اور ارد گرد کے ماحول کا اور صفائی کا خیال رکھا جائے۔ اگر جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے ہیں، اگر ان پر کوئی سفری دباؤ ہے تو حفاظتی ٹیکے کو نہ لگایا جائے، بلکہ ان کو آرام دیا جائے اور پھر حفاظتی ٹیکے کو لگایا جائے تاکہ اس کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ حفاظتی ٹیکہ لگانے سے پہلے ٹیکہ پر درج شدہ ہدایات، مثلا ٹیکہ بننے کی تاریخ، اس کے استعمال کے قابل رہنے کی تاریخ کو ضرور پڑھ لیں۔ ٹیکہ کو ہمیشہ سیل شدہ حالت میں کمپنی یا اس کے ادارے کے منتخب شدہ نمائندہ سے لیں تاکہ نقصان سے بھی بچا جا سکے، اور ٹیکہ کو ہدایات کے مطابق لگائیں۔ حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ حفاظتی ٹیکہ کو ہمیشہ زیر جلد لگائیں۔ تھوڑی سی جلد سکن اوپر اٹھا کے اس کے نیچے زیر جلد لگائیں۔ اس کو پٹھوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مناسب سائز اور گیج کی سوئی اور سرنج کا استعمال کریں۔ جانوروں کو ٹیکہ جلد بازی میں نہ لگائیں، بلکہ اس کو صحیح طریقے سے جنگلے میں یا کسی چیز کے ساتھ، درخت کے ساتھ یا کسی دوسرے طریقے سے قابو کر کے ٹیکہ لگائیں۔ جانور کو جلد بازی میں ٹیکہ نہ لگائیں۔ جلد بازی اس کو کسی بھی دباؤ میں لا سکتی ہے، اور حفاظتی ٹیکہ اس کی نامناسب خوراک نہ ملنے اور ٹیکہ لگانے کے نامناسب طریقہ کی وجہ سے اپنا کام ٹھیک طور پر نہیں کر سکے گا، جو کہ حفاظتی ٹیکے کی ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ حفاظتی ٹیکہ جات لگانے سے پہلے جانور میں ہر قسم کے حساسی عمل کو روکنے کے لیے ڈاکٹر کو تیار رہنا چاہیے، اور ڈاکٹر کے اسٹاک میں زندگی بچانے والی اور حساسی عمل کو روکنے والی ادویات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایڈرینالین یا ڈیکسامیتھاسون وغیرہ ڈاکٹر کے پاس موجود ہونے چاہیے، اور اگر کوئی غیر ضروری حساسی عمل یا ری ایکشن ہو جاتا ہے جانور کو، تو اس کو وہ انجیکشن لگا سکے اور جانور کو بچا سکے۔ ٹیکہ لگانے سے پہلے اس کے لیبل پر درج شدہ ہدایات برائے مقدار اور لگانے کا طریقہ، حفاظتی ٹیکہ کو جسم میں کیسے لگانا ہے، اور اس کو زیر جلد لگانا ہے یا پٹھوں کے ذریعے لگانا ہے یا کسی اور طریقے سے لگانا ہے، اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے تاکہ حفاظتی ٹیکہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس کے خلاف قوت مدافعت زیادہ سے زیادہ بنائی جا سکے۔